السلام علیکم دوستوں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے ہمیشہ یہ الزام لگاتا رہا کہ مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا جو ہے وہ پیڑ ہے، حالانکہ دور دور تک نام و نشان نہیں ہے اس بات کا، یہ آپ کو بھی پتا ہے۔ ایک دو دن سے ایک خبر چل رہی ہے، اس پہ کافی زیادہ ویلوگ بھی ہو چکا ہے، تو میں نے سوچا کہ کچھ اس میں ہم لوگ بھی آپ لوگوں کی انفارمیشن میں اضافہ کریں۔ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں 1360 سوشل میڈیا پہ لوگ کام کرتے ہیں، ان کو سوشل میڈیا پہ پروپوگنڈا کرنے کے لیے ماہانہ 25,000 تنخواہ پر بھرتی کیا گیا ہے۔ اہلکار صوبائی حکومت کے خلاف جعلی خبروں اور منفی پروپوگنڈا کا مقابلہ کریں گے۔ یہ خبر ان کی ہے کہ وہ مقابلہ کرنے کے لیے 73 کروڑ 60 لاکھ روپے اس کے لیے رکھے گئے ہیں۔ مقصد سوشل میڈیا کا شراکتی پلیٹ فارم قائم کرنا ہے۔ بیرسٹر سیف صاحب جو کہ اسپوک مین ہے وہ یہ بات بتا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت سرکاری وسائل سیاسی مقاصد کا استعمال کر رہی ہے، اپوزیشن کہہ رہی ہے 9,379 افراد نے درخواستیں جمع کرائیں، جس میں سے 3,692، تو تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ ان کو آدھے سے آدھے، تقریباً نہیں آدھے، چلو لیس دین ہاف جو ہے ان لوگوں کو بھرتی کر دیا گیا ہے۔ 25,000 روپے تنخواہ دی جائے گی، اور جو اس کے علاوہ موبائل ڈیٹا آگے پیچھے یہ وہ ان کا کام کیا ہوگا کہ یہ عمران خان صاحب کے ہیلی کاپٹر لے کے جو گھومتے ہیں اس کو یہ جائز کریں گے، حلال کریں گے، ثابت کریں گے کہ عمران خان صاحب غلط نہیں کر رہے۔ ان کا کام ہوگا کہ یہ جب مرکز کے ساتھ لڑائی لڑیں گے یا عمران خان صاحب جو منفی پروپوگنڈا کرتے ہیں، نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ 3600-3700 لوگ جو ہیں اس پہ ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ یہ ثابت کیا کریں گے کہ کے پی کے میں اس وقت کوئی 4,000 ڈیم کام کر رہا ہے، 50,000 یونیورسٹیاں کام کر رہی ہیں۔ کے پی کے میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر درخت نہیں لگے ہوئے۔ کے پی کے کا جو میٹرو ریپڈ بس منصوبہ ہے وہ دنیا کے عظیم ترین، بلکہ وہ ہوگا تو شاید نمبر 2-3 پہ بھی یہ 3600 لوگ جو ہے ان کا کام ہوگا کہ دنیا کا کامیاب ترین، مطلب کہ اس میں آپ ٹیسلا گاڑی جو ہے اس کو بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں، مریخ پر جانے کا جو پلان بنا رہے ہیں انسان ان کو بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں، کچھ بھی یہ کام ہوگا ان لوگوں کا۔ اور الزام لگاتے تھے کہ یہ کام پی ایم ایل این کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی دیکھیں، اب حکومت ہے تو حکومت کچھ بھی کرتی رہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ پیسہ جو ہے، اب 2500 کو تنخواہ دے لیں، 2500 کو آپ ضرب دے لیں تقریباً کچھ 3700 لوگوں سے، تو یہ کروڑوں روپے میں جا کے بنتی ہے۔ ٹوٹل بجٹ جو دکھایا گیا ہے وہ 73 کروڑ 60 لاکھ ہے، 73 کروڑ 60 لاکھ، لیکن اس سے یہ کہیں زیادہ ہوگا، اربوں میں ہوگا۔ اب آپ کے اور میرے اور وہ جو کے پی کے میں ہے تو وہ بار بار جو یوز کرتے ہیں کہ یہ پٹھان ہیں، یہ بدلہ لیں گے، یہ وہ، تو اب وہ پٹھان بھائی جو ہیں ان کے پیسے ٹیکس کے جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے عمران خان صاحب کی غلط چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے کہ عمران خان صاحب ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پنجاب حکومت بلکہ کیا ہے، یہ اینٹی کرپشن نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی گرفتاریاں شروع کر دی ہیں۔ عثمان بزدار کی جو گرفتاری ہے اس کے لیے اسپیکر پنجاب اسمبلی سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے۔ مقدمے میں شامل سابق وزیر اعلیٰ کے بھائیوں کو بھی گرفتار کرنے کا فیصلہ ہے۔ 900 کنال اراضی کے انتقال میں ملوث سرکاری عملے کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ سرکاری ملازمین کو شریک ملزم کے طور پر شامل کیا جا رہا ہے کہ جو ملزمان جو سرکاری افسر تھے ان کو اس میں تفتیشی شامل اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے ان کی ملی بھگت کے بغیر کام ہو نہیں سکتا تھا۔ تونسا شریف جہاں کا عثمان بزدار ہے، ان کا لینڈ ریکارڈ اینٹی کرپشن نے قبضے میں لے لیا ہے۔ اراضی سکینڈل میں سابق ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا۔ یہ اینٹی کرپشن کے ذرائع ہیں۔ اچھا، متعلقہ اے سی تحصیلدار قانون گو اور پٹواری بھی شامل تفتیش ہوں گے۔ الاٹمنٹ لیٹر کی مکمل تفتیش کی جا رہی ہے۔ زمین کا انتقال کیسے درج ہوا، اینٹی کرپشن کو وعدہ معاف گواہ کی تلاش ہے۔ عثمان بزدار کے خلاف مقدمہ کی ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب سے بھی اجازت لی جائے گی۔ اب یہ ایک کیس ہوگا، اب اندازہ کریں کہ عثمان بزدار صاحب کے دور حکومت میں کیا کیا قیامت وہاں پہ آئی ہے۔ اب پنجاب میں جو ہوا ہے وہ بس دو نمبری ہوئی ہیں، کس کے جس کے حصے میں جو آیا انہوں نے بانٹا ہے۔
عثمان بزدار صاحب نے خود، ان کے بھائیوں نے، ان کی فیملی نے، میرے دوست بتاتے ہیں ملتان میں ذاتی حیثیت میں کہ عثمان بزدار صاحب کے پاس جو بچے ان کے لوگ گاڑی استعمال کرتے تھے آنے جانے کے لیے ٹیوشن، ظاہر ہے ایم پی اے تھے، اب اتنے بھی ماڑے نہیں تھے، تو ایم پی اے بننے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. تو ان کے پاس ایک بہت چھوٹی گاڑی سوزوکی سوئفٹ ٹائپ جو ہے، اس پہ ان کے بچے جو ہے وہ ٹیوشن وغیرہ پڑھنے جاتے تھے اور ان کے گھر کے کام کاج کے لیے استعمال ہوتی تھی. عثمان بزدار صاحب ظاہر ہے خود جب ایم پی اے بنے تھے تو یہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ایم پی اے یہ بننے جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ، تو یہ وہاں پہ دھکے کھا رہے تھے کسی طرح سے ایم پی اے ہاسٹل میں ان کو کمرہ مل جائے، کیونکہ تونسا شریف بہت دور ہے، وہاں سے جب آنا ہوتا ہے تو لاہور میں رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ایک کمرہ ڈھونڈنے والا ایم پی اے ہاسٹل میں جب وزیر اعلیٰ بن جائے گا تو وہ کیا ان نہیں ڈالے گا. پھر جس مقصد کے لیے اس کو بنایا تھا کہ نام اس کا لگے، اس کے نام پر کام سارے ہم ڈالیں گے. عمران خان صاحب اور ان کو لانے والوں نے 2-4 ایسے لوگ رکھے ہوئے تھے جو ان کا نام استعمال کر کے کر رہے تھے. عثمان بزدار صاحب کو اگر اینٹی کرپشن نے گرفتار کیا تو بہت بڑا دھماکہ ہوگا، اور یہ آنے والے دنوں میں ہیپن ہونے والی ہے، یہ دھماکہ ہونے والا ہے، عثمان بزدار صاحب گرفتار ہونے والے ہیں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دو.